قصد السبیل، صراط مستقیم، یہ سب در حقیقت ایک ہی اس درمیانی اور سیدھے راستے کی تعبیر کے لیے الفاظ ہیں۔ تو فرمایا کہ جو کوئی یہ کام کرے گا وہ پھر اس سوا سبیل سے بھٹک گیا، اس کے قدم جو ہے اس سے ڈگمگا گئے۔ ان یثقفوکم، اے مسلمانوں، یہ بالکل وہ مضمون آ رہا ہے جو سورہ توبہ کی آیات میں آپ کو سنا چکا ہوں، اور میں نے عرض کیا تھا سورہ توبہ کی وہ آیات اور سورہ ممتحنہ کی یہ آیات، یہ اس اعتبار سے بہت ایک دوسرے کے مفہوم پر روشنی ڈالنے والی ہے کہ دونوں کا زمانہ نزول ایک ہے، دونوں میں اصل خطاب مہاجرین سے ہے، اور دونوں کو روکا گیا ہے مشرکین مکہ ان کے لوگوں کے ساتھ کسی دوستی اور محبت کے تعلق کو قائم رکھنے سے۔ ان یثقفوکم، اگر وہ تمہیں پا جائیں کہیں، جیسے کہ وہاں فرمایا کہ اگر وہ تم پر غلبہ پا جائیں، قابو پا جائیں، یکونوا لکم اعداء، وہ تو تمہارے دشمن ہوں گے، تمہارے پر جو بھی وہ اپنی دشمنی نکال سکیں گے نکالیں گے، وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ، اور وہ اپنے ہاتھ بڑھائیں گے تمہاری طرف، یعنی تمہیں ضرر پہنچانے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے وہ اپنے ہاتھ جو ہے روکیں گے بلکہ ہاتھ بڑھائیں گے، وَأَلْسِنَتَهُمْ، اپنی زبانیں بھی کھول دیں گے تمہیں تکلیف پہنچانے کے لیے، کوفت پہنچانے کے لیے، ذہنی اذیت پہنچانے کے لیے، بالسوء، برائی کے ساتھ اپنی زبانوں کو بھی کھلا چھوڑ دیں گے، اور برے ارادے کے ساتھ اپنے ہاتھ بھی آگے بڑھائیں گے، وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور وہ تو اس پر تلے ہوئے ہیں، ان کی تو آخری کوشش یہی ہے کہ تمہیں بھی وہ کفر کے راستے پر لے آئے، تمہیں مرتد کر لے۔ دیکھیے اس سے جڑ گیا وہ ربط اس کا جو سورہ مائدہ کی آیات میں نے آپ کو سنائی، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، ان کے ساتھ اگر تم نے محبت کے رشتے رکھے تو گویا کہ یہ بھی ارتداد کی طرف ایک راستہ ہے، یہ پوٹینشل ڈینجر ہے کہ یہ تمہیں اس راستے سے، یہ پھر ارتداد کے راستے کی طرف لے آئیں گے۔ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، ہرگز تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچائیں گے، نہ تمہارے رحمی رشتے، یہ رحمی رشتے ہیں، بہن بھائی جو ہے والدین پر جا کر جڑ جاتے ہیں رحمی رشتے میں، پھر یہ کہ چچا زاد تایا زاد بھائی یہ جو ہے دادا دادی پر جا کر رحمی رشتے میں منسلک ہو جاتے ہیں، تو کنبے قبیلے رشتہ داریاں یہ سب کیا ہیں؟ یہ رحمی رشتے ہیں۔ لن تنفعکم ارحامکم، نہ تو تمہیں تمہارے رحم فائدہ پہنچائیں گے یعنی رحمی رشتے، ولا اولادکم، اور ان میں سب سے زیادہ جو مضبوط رشتہ شمار ہوتا ہے اولاد کا، نہ تمہیں تمہاری اولاد کوئی فائدہ پہنچا سکے گی یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ یہ یوم القیامہ یہاں پر آیا ہے اس انداز میں جسے معانقہ کہتے ہیں قرآن مجید کی اصطلاح میں، اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں گے 3 نقطے لگے ہوئے ہیں، اور قیامہ کے بعد بھی جیم پر 3 نقطے ہیں۔ یہ علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ یوم القیامہ جو ہے سابق کے ساتھ بھی جڑ سکتا ہے، اور یوم القیامہ جو ہے آگے جو آ رہا یفصل بینکم اس کے ساتھ بھی جڑ سکتا ہے۔ یعنی اس آیت کو پڑھنے کے 2 طریقے ممکن ہیں، لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، یفصل بینکم، یفصل بینکم علیحدہ ہو جائے گا، اور دوسرا طریقہ یہ ہوگا لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامت یفصل بینکم، تو یوم القیامت دونوں کے ساتھ جڑ سکتا ہے۔ قیامت کے دن نہ تمہارے رحمی رشتے تمہیں فائدہ پہنچائیں گے، نہ تمہاری اولاد تمہارے حق میں مفید ہوگی، یا یوں کہیے کہ قیامت کے دن وہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا، یوم القیامت یفصل بینکم۔ اور یہاں 2 ترجمے کیے گئے، دونوں صحیح ہیں۔ فصل کے معنی فیصلہ کرنا بھی ہے، فصل خصومات، مقدمے کا فیصلہ کرنا، جھگڑوں کا فیصلہ کرنا، اور فصل جو ہے علیحدہ کر دینا بھی ہے۔ تو یفصل بینکم، اللہ تعالیٰ جدائی ڈال دے گا تمہارے مابین، یہ ساری محبتیں یہیں دھری رہ جائیں گی۔ الاخلاء بعضهم، جو قریب ترین دوست ہیں اس دنیا میں وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، الا المتقون، سوائے متقیوں کے۔ تو یہ محبتیں، یہ رشتے، یہ دوستیاں، یہ حلیفی کے تعلقات، یہ سارے کے سارے جو ہے یہیں پر ختم ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن جو ہے وہ تو جدائی پڑ جائے گی، جیسے کہ 2 مقامات پر سب سے زیادہ لرزا دینے والے انداز میں یہ مضمون آیا ہے، سورہ معارج میں آیا اور پھر سورہ عبس میں آیا کہ انسان اس روز یفر المرء، دوڑے گا، بھاگے گا، من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، وہ اپنے بھائی سے، بیٹے سے، باپ سے، اولاد سے، سب سے۔ اور سورہ معارج میں تو یہاں تک بات پہنچا دی گئی
کہ پوری نوع انسانی کو انسان چاہے گا کہ جھونک دو جہنم میں، میرے باپ کو بھی، اولاد کو بھی، بیٹے کو بھی، بیوی کو بھی، میرے پورے کنبے کو بھی، اور تمام انسانوں کو کسی طرح مجھے بچا دو۔ تو یہ جو جس کو ہم کہتے ہیں نفسی نفسی، قیامت کے دن تو نفسی نفسی ہو کر رہے گی۔ تو فرمایا لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامت یفصل بینکم، تمہارے لیے ہرگز نفع بخش نہیں ہوں گے، نہ رحمی رشتے نہ تمہاری اولاد، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جدائی ڈال دے گا تمہارے مابین، یا فیصلہ کر دے گا تمہارے مابین۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے ایک نہایت عمدہ نمونہ ہے، اعلیٰ مثال ہے، اسوہ ہے حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کچھ نہ کچھ لوگ تھے کہ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، اور ظاہر بات ہے حضرت لوط کا تو ہمیں علم ہے، اور حضرت لوط کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ پہلا انسانی جوڑا جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی حضرت لوط اور ان کی اہلیہ بھی تھی۔ غالباً ان کا یا تو انتقال ہوا ہے کہ بعد میں انہوں نے شادی کی ہے جا کر عمورہ اور صدوم کی بستیوں میں، جن کی طرف کہ حضرت لوط کو بعد میں بھیجا گیا، اور وہ جو بیوی تھی ان کی وہ کافر رہی، اور وہ جو بھی ہلاک ہوئی قوم ان کے ساتھ ہی ہلاک ہوئی۔ لیکن جب ہجرت کی ہے یہاں سے عراق سے حضرت ابراہیم کے ساتھ، تو ان کے ساتھ ان کی اہلیہ بھی تھی۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک گروہ تھا چاہے وہ کتنا ہی مختصر ہو۔ تو فرمایا کہ ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں تمہارے لیے مسلمانوں ایک نہایت عمدہ مثال ہے، عمدہ اسوہ موجود ہے۔ اذ قالوا لقومہم، جبکہ انہوں نے فرمایا تھا اپنی قوم سے، انا براء منکم، ہم بری ہیں تم سے، ومما تعبدون من دون اللہ، اور ہم اعلان برات کرتے ہیں ان سب سے جن کو تم پوج رہے ہو، جن کی بندگی اور پرستش کرتے ہو اللہ کے سوا، تم سے بھی اور تمہارے معبودوں سے بھی ہم بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، اعلان لا تعلقی کرتے ہیں، اعلان برات کرتے ہیں۔ اب دیکھیے الفاظ بڑے سخت آ رہے ہیں، اور اسی کو اسوہ قرار دیا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں تمہارے لیے اس میں اسوہ ہے۔ یہ سختی اور یہ غلظت ہونی چاہیے، جیسے کہ فرمایا گیا عزت علی الکافرین، یا جیسے کہ سورہ فتح میں فرمایا گیا کہ مسلمانوں کی شان کیا ہے، رحماء بینہم اشداء علی الکفار، تو اشداء علی الکفار کی شان ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے کیا فرمایا تھا حضرت ابراہیم اور ان کے اہل ایمان ساتھیوں نے، انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم، ہم نے تمہارا کفر کیا، تمہارا انکار کر رہے ہیں، تم نے اللہ کا انکار کیا، اللہ کے دین کا انکار کیا، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، تم سے کفر کرتے ہیں۔ یہ لفظ جیسے کہ آیت الکرسی کی بعد والی آیت میں بھی آیا ہے، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جیسے کہ فرمایا گیا جس نے کفر کیا اور طاغوت کا کفر کیا اور اللہ پر ایمان لائے، یہ لازم ہے کہ ظاہر بات ہے کہ نفی کے ساتھ اس بات آتا ہے، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو وہی لفظ یہاں پر بھی آیا، کفرنا بکم، ہم نے تمہارا کفر کیا، وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا، اب ہمیشہ کے لیے ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور بغض جو ہے پیدا ہو گیا۔ یہ الفاظ بڑے ثقیل ہیں، یہ اسی لیے تاکہ اصل حقیقت واضح ہو جائے کہ صرف یہ نہیں کہ محبت ہو، محبت سے آگے بڑھ کر بات ہے، ان سے نفرت ہو، ان سے عداوت ہو، ان سے بغض ہو۔ جب تک کہ یہ شکل پیدا نہیں ہوتی اسوہ ابراہیمی پر تمہارا عمل نہیں ہوگا، کہ نہ صرف یہ کہ ان کے ساتھ محبت کے رشتے کٹ جائیں، بلکہ جب وہ کفر کو انہوں نے پسند کیا، انہوں نے جب اللہ اس کے رسول کا دشمن بننا گوارا کیا، تو اب وہ تمہیں محسوس ہو کہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ جب تک کہ تمہارے اور ان کے درمیان یہ عداوت اور بغض کا رشتہ قائم نہیں ہوگا، اسوہ ابراہیمی پر عمل نہیں ہوگا۔ پھر ذرا نوٹ کیجئے الفاظ، جیسا کہ میں نے عرض کیا اس موضوع پر یہ قرآن مجید کا کلائمیکس ہے، نقطہ عروج ہے، یہ سختی اور یہ انداز آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، ہمیشہ کے لیے اب تمہارے اور ہمارے درمیان دشمنی اور بغض پیدا ہو گئی، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم اللہ واحد پر ایمان لاؤ، اس کی توحید کا اقرار کرتے ہوئے۔ اس لیے کہ ہماری دشمنی کوئی ذاتی دشمنی ہے نہیں ہے، یہ دشمنی ہے اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ،
محبت ہے تو اللہ کے لیے اور دشمنی ہے تو اللہ کے لیے. من اعطى للہ ومنع للہ واحب للہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان. جس نے محبت کی تو اللہ کے لیے کی اور دشمنی رکھی تو اللہ کے لیے رکھی، اور کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لیے دیا اور کسی سے کچھ روکا تو اللہ کے لیے روکا، اس شخص نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. تو فرمایا جب تک کہ تم اللہ واحد پر اور اس کی توحید کا اقرار کرتے ہوئے ایمان نہیں لاؤ گے، اب تم سے محبت کا رشتہ تو درکنار، اب تو ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے، بغض ہے، عداوت. الا قول ابراہیم، سوائے ابراہیم کے ایک قول کے. اب یہ الا جو آیا ہے استثناء، اس کے بارے میں دو آراء ہیں. ایک تو یہ کہ اسوہ ابراہیمی میں ایک بات ایسی ہے مسلمانوں، وہ تمہارے لیے اسوہ نہیں قرار پائے گی. وہ ابراہیم کی طبیعت میں بہت حلم تھا، بہت نرمی تھی، بہت رقت تھی، لہذا اس سے ایک معاملہ ہو گیا، ہم نے اسے معاف کیا، لیکن یہ کہ تم یہ جان لو کہ اس کا یہ پہلو جو ہے تمہارے لیے اسوہ نہیں. بعض حضرات نے رائے دی ہے کہ یہ استثناء ہے ان کی جو اعلان برات تھا، حضرت ابراہیم نے جو اپنی قوم سے اور اپنے والد سے جو اعلان برات کیا تھا، یہ گویا کہ اس میں ایک استثناء ہے. بہرحال یہ دونوں مفہوم جو ہے جہاں تک اصل مدعا ہے اس کے اعتبار سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. کہ ایک چیز البتہ ایسی ہوئی حضرت ابراہیم سے، اور وہ کیا ہے؟ الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک. حضرت ابراہیم نے، جیسے کہ سورہ مریم میں تفصیل سے آیا ہے، جب والد نے حکم دیا کہ میرے گھر سے نکل جاؤ، واہجرنی ملیہ، نکل جاؤ یہاں سے، میری نگاہوں سے دور ہو جاؤ، تو وہاں سے چلتے ہوئے حضرت ابراہیم نے یہ کہا تھا کہ میں آپ کے لیے استغفار کروں گا اللہ تعالیٰ سے، انہ کان بی حفیہ، وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے، میں استغفار کروں گا. یہ استغفار حضرت ابراہیم علیہ السلام کرتے رہے اپنے والد کے لیے. لیکن ایک مقام پر قرآن مجید میں سورہ توبہ میں یہ مضمون بھی آ چکا ہے، چونکہ سورہ توبہ کا یہ مضمون ہے مستقل، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، تو یہ مضمون بھی سورہ توبہ میں ہے کہ آخر کار جب حضرت ابراہیم کو یہ معلوم ہو گیا کہ میرا باپ تو اللہ کا دشمن ہے، انہیں توقع رہی ہوگی اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے. استغفار کا مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ میرے باپ کو ہدایت دے دے، اسے ایمان کی توفیق عطا فرما. لیکن بہرحال اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے اس معاملے کو ایک طرح کی کمزوری شمار کیا ہے، اگرچہ کنڈون کیا ہے کہ یہ ان کی حد سے بڑی ہوئی رقت، حد سے بڑی ہوئی رافت، حد سے بڑی ہوئی نرمی تھی طبیعت کی، جس کی وجہ سے ان سے یہ کام ہو گیا. اور اس کو ذہن میں رکھیے، یہ معاملہ خود حضور سے ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر سے ہو گیا. ان کے مزاج میں بھی چونکہ نرمی تھی، حضور کی طبیعت میں بھی رحمت اور شفقت اور خلق خدا کے حق میں جو ہے نرمی بے انتہا تھی، لہذا 2 مرتبہ قرآن مجید میں کہا گیا کہ اے نبی ان منافقین اور کفار پر سختی کیجئے، یہ آپ کی سختی کے غلظت کے مستحق ہے، آپ کی نرمی کے مستحق نہیں. اور خاص طور پر غزوہ بدر میں جو اسیر تھے ان کے بارے میں جو فیصلہ کیا گیا، اس پر قرآن مجید نے گرفتار کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ یہ تھا کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے، اور ہم میں سے جو شخص ان کا سب سے قریبی رشتہ دار ہو، ان میں سے کسی شخص کا اپنے ہاتھوں سے قتل. یہ ہے وہ فیصلہ کہ جس کی پھر تصویب کی ہے وہی الہی نے کہ فیصلہ وہی صحیح تھا. لیکن حضور کی طبیعت میں نرمی، شفقت، رحمت، اس کا اتنا غلبہ تھا کہ آپ نے اس نرمی کو پسند کیا، لیکن اس پر گرفت آئی. اسی طریقے سے حضرت ابراہیم کا یہ معاملہ ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ گویا کہ ان کے عذر کو خود قبول کرتے ہوئے ان کا ذکر فرما رہے ہیں کہ بالآخر ہمارے اس بندے ابراہیم نے بھی اپنے والد سے اعلان برات کر دیا تھا، لیکن یہ کہ ایک طویل عرصے تک حضرت ابراہیم ان کے لیے دعا کرتے رہے اپنے والد کے لیے. اس لیے کہ یہ بات تاریخی طور پر نوٹ کر لیجئے کہ وہ دعا جو سورہ ابراہیم میں آئی ہے یہ اس وقت کی ہے جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہ آباد کر چکے تھے خانہ کعبہ کے قریب. اس وقت کی دعا رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اب ظاہر بات ہے کہ یہ تو سٹیج وہ ہے جبکہ کم سے کم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جو ہے 87 برس کی عمر میں تو حضرت اسماعیل پیدا ہوئے ہیں، تو 87 برس کی عمر کے بعد بھی ایک عرصے تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے استغفار کرتے رہے. اب اس کے بعد وہ کون سی سٹیج آئی ہے جس کے بعد کہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا، جس کا سورہ توبہ میں ذکر ہے
کہ جب ان پر یہ بات پوری طرح منکشف ہو گئی کہ وہ تو اللہ کا دشمن ہے اور کسی صورت میں بھی وہ ایمان لانے والا نہیں ہے، تب انہوں نے ان سے اپنے باپ سے برات کی، تبرأ منہ، تو حضرت ابراہیم نے اپنے باپ سے بھی برات کا اعلان کیا۔ لیکن اس عرصے میں بھی اگر استغفار کیا ہے تو یہ بھی بہرحال کمزوری کا معاملہ ہے۔ فرمایا الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء، ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا تھا حضرت ابراہیم نے اپنے والد سے کہ میں آپ کے لیے استغفار تو کروں گا، لیکن میں آپ کے بارے میں، آپ کے معاملے میں اللہ کے ہاں کوئی اختیار نہیں رکھتا، میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، لا املک لک من اللہ من شیء، کوئی اختیار نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ایک تو بہت ہی عمدہ یہ مقام ہے اس پہلو سے کہ شفاعت کی اصل حقیقت واضح ہو جائے۔ استغفار بھی شفاعت ہے، معافی چاہنا کسی کے لیے یہ شفاعت ہے، لیکن شفاعت کا معاملہ یہی ہے کہ میں شفاعت تو کروں گا، میں نے تمہارے لیے استغفار کا وعدہ کیا، میں استغفار کروں گا، لیکن لا وما املک لک من اللہ من شیء، مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہے اللہ کے ہاں تمہارے معاملے میں۔ اللہ چاہے گا تو میری سفارش قبول کر لے گا، اللہ چاہے گا تو آپ کے حق میں میرے استغفار کو قبول فرما لے گا، اللہ نہیں چاہے گا تو میرا زور نہیں ہے، میرا کوئی اختیار نہیں۔ بالکل یہی وہ الفاظ ہیں جو حضور کے اس خطبے میں آتے ہیں، جو ایک مرتبہ آپ نے اپنے قریبی عزیز خواتین کو جمع کر کے خطبہ دیا تھا۔ یا صفیۃ عمۃ رسول اللہ انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا، اے صفیہ، اللہ کے رسول کی پھپھی، خود اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو، اس لیے کہ مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا تمہارے بارے میں اللہ کے۔ یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے فاطمہ، محمد کی لخت جگر رضی اللہ تعالی عنہا وصلی اللہ علیہ وسلم، انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا، اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی فکر کرو، کوشش کرو جہنم سے چھٹکارا پانے کے لیے اپنے ایمان اور اپنے عمل صالح کے اندر زیادہ سے زیادہ جو ہے کوشش کرو، اس لیے کہ مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا قیامت کے دن تمہارے بارے۔ ربنا علیک توکلنا، اب یہاں حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کی دعا ہے جو یہاں نقل کی گئی، گویا کہ مسلمانوں کو تلقین کی جا رہی ہے کہ یہ دعا تمہیں مانگنی چاہیے۔ اسوہ ابراہیمی یہ ہے، اے پروردگار، ہم نے تجھ پر توکل کیا، ہمارا سارا بھروسہ تیری ذات پر ہے، ہمارا کل توکل تجھ پر ہے، وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا، اور تیری ہی جناب میں ہم نے رجوع کیا، انابت کی روش اختیار کی، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور پروردگار تیری ہی طرف ہمیں لوٹنا ہے، تیرے ہی حضور میں حاضر ہونا ہے، تیری ہی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اور اے رب ہمارے، ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا دیجو، یعنی کافروں کا تختہ مشق نہ بنا دیجو، ان کو جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے تو ہمیں ان کے لیے تختہ مشق بنا دے، جیسے کہ کفار جو مکے میں کرتے رہے تھے، حضرت بلال کو مار رہا ہے امیہ ابن خلف، تو گویا کہ حضرت بلال کو اللہ تعالیٰ نے امیہ ابن خلف کے لیے ایک فتنہ بنا دیا ہے کہ بلال کے ذریعے سے پرکھا جا رہا ہے امیہ ابن خلف کو کہ معلوم ہو جائے اس میں کتنی خباثت ہے، وہ ساری خباثت باہر نکل آئے۔ لیکن یہ کہ حضرت بلال پر تو وہ سختی پڑ رہی ہے، یا جیسے کہ آل یاسر کا میں نے ذکر کیا، ابو جہل کو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ چھوٹ دی ہوئی تھی، جس طرح چاہ رہا تھا ستا رہا تھا، اور دو کو تو شہید کر دیا، حضرت یاسر کو بھی اور حضرت سمیہ کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو گویا کہ اس کے خبث باطن کے ظہور کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان میاں بیوی کو گویا کہ ایک ذریعہ بنا دیا تھا۔ یہ ہے مفہوم اس کا، لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، ان کافروں کو ہمارے اوپر ظلم و ستم کی اجازت نہ دے، اے اللہ ان کے خبث باطن کو ظاہر ہونے کے لیے وہ ہمیں ذریعہ نہ بنا کہ ثابت ہو جائے کہ ان کے اندر کتنی خباثت چھپی ہوئی ہے۔ واغفر لنا ربنا، اور اے رب ہمارے ہمیں بخش دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، انک انت العزیز الحکیم، یقیناً تو ہی ہے زبردست اور کمال حکمت والا۔ العزیز وہ ہستی جس کا اختیار مطلق ہے، جس کے اختیارات پر کوئی تحدید نہیں، کوئی پابندی نہیں، اور الحکیم جس کی حکمت کامل ہے، یعنی جس کا اختیار استعمال ہوتا ہے حکمت کے ساتھ، الل ٹپ نہیں ہوتا بلکہ حکمت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، اے لوگو، اے اہل ایمان، تمہارے لیے ان میں، ان کی ذات میں، ان کی روش میں، ان کے رویے میں ایک نہایت عمدہ مثال ہے، اسوہ ہے۔
لیکن یہاں نوٹ کیجئے یہ وہی الفاظ آئے ہیں جو سورہ احزاب میں آئے ہیں، وہ مشہور آیت لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور شخصیت میں اے اہل ایمان تمہارے لیے نہایت عمدہ مثال اور نمونہ ہے، لیکن کس کے لیے؟ اس کے لیے جو اللہ پر یقین رکھتا ہو اور یوم آخر پر یقین رکھتا ہو، امیدوار ہو یوم آخر کا۔ یہ بالکل ایسی ہی بات ہے جیسے قرآن مجید کے بارے میں فرمایا ہدی للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن ہدی للمتقین، صرف ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جن کے دل میں کوئی خدا ترسی موجود ہے۔ یعنی اپنی جگہ تو اس میں ہدایت کاملہ ہے تمام انسانوں کے لیے، جو پڑھے لکھے ہوں ان کے لیے بھی اور نہ پڑھے لکھے ہوں ان کے لیے بھی، عوام کے لیے بھی، خواص کے لیے بھی، بڑے بڑے حکماء اور فلاسفہ کے لیے بھی، اور کاشتکاروں اور مزدوروں کے لیے بھی، آج کے انسان کے لیے بھی اور آج سے 1400 برس پہلے کے انسان کے لیے بھی، اور اگر دنیا کی زندگی ابھی ہے تو آج سے 1000 برس کے بعد کے انسان کے لیے بھی، سب کے لیے ہدایت کاملہ اس قرآن میں ہے۔ لیکن اس کی ہدایت سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ صرف وہی جس میں تقویٰ کی کوئی نہ کوئی رمق ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کا کسی درجے میں اپنے دل میں کوئی پاس رکھتا ہے، کوئی خیال ہے اسے اللہ کے حضور میں حاضری کا، تو عملاً مفید اسی کے حق میں ہے قرآن مجید۔ اسی طرح حضور کی ذات میں اسوہ کاملہ ابد الآباد تک کے لیے، لیکن کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اس کے لیے جو اللہ کا بھی امیدوار ہے اور یوم آخر کا بھی امیدوار ہے، اللہ سے ملاقات کا امیدوار، اللہ کی رحمت کا امیدوار، اللہ کی مغفرت کا امیدوار، اور یوم آخر کا امیدوار کہ وہ دن آ کر رہے گا۔ میں نے عرض کیا یہی الفاظ وہاں آئے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، یہاں بھی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ اور جو پیٹھ موڑ لے، اتنی باتوں کی وضاحت کے بعد اس مضمون پہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ حرف آخر ہے، یہ مقام، یہ کلائمیکس ہے، یہ چوٹی ہے۔ فرمایا اس کے بعد بھی اگر روگردانی کوئی کرے گا، اس کے بعد بھی اس کے مخالف کوئی روش اختیار کرے گا، اس کے برعکس کوئی رویہ اختیار کرے گا، فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، تو اللہ تعالیٰ تو غنی اور حمید ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان استغنا، یہ گویا کہ ایک طرح سے اس کی طرف سے اپنی نگاہ رحمت اور نگاہ شفقت کو پھیر لینے کا انداز ہے کہ پھر اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں، جیسے کہ جو آیات میں نے پہلے آپ کو سنائی ہے کہ پھر اس کا کوئی تعلق اللہ کے ساتھ نہیں ہوگا۔ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان کے ساتھ دوستی کرے گا پھر وہ انہی میں سے شمار ہوگا۔ وہی انداز دیا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، تو اللہ تو غنی اور حمید ہے، اسے کسی کی احتیاج نہیں، کوئی اس کی بات مانے نہ مانے، اس کے سلطنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ جیسے کہ ایک حدیث میں بڑے پیارے الفاظ آئے، حدیث قدسی ہے کہ اے میرے بندو، ان کان اولکم وآخرکم، اگر تمہارے اول اور آخر اور جن و انس جو سب سے زیادہ کوئی متقی ہو سکتا ہے اتنے متقی ہو جائیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اگر سب کے سب ابو بکر بن جائیں رضی اللہ تعالی عنہ، تب بھی اللہ نے فرمایا کہ میری سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، کوئی بال بر اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر تمہارے اولین اور آخرین اور جنس اور انس اور جن سب کے سب اگر اتنے شقی ہو جائیں، اتنے نافرمان ہو جائیں جتنا کہ کوئی بڑے سے بڑا نافرمان ہو سکتا ہے، سب کے سب ابلیس کے درجے کو پہنچ جائیں، تب بھی میری سلطنت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ یہ ہے اللہ کی شان استغنا۔ تمہاری فرما برداری سے اور تمہاری یعنی اللہ کے احکام کو قبول کر لینے سے ایسا نہیں ہے کہ اس کی کوئی حاجت ہے جو پوری ہو جائے گی، یا اس کی کوئی ضرورت ہے جو رکی ہوئی ہے جو تمہارے اس فعل سے اور طرز عمل سے پوری ہوگی، بلکہ وہ تو غنی ہے اور حمید ہے۔ اب یہ 7ویں آیت بھی آج پڑھ لیجیے، اس لیے کہ اس کا تعلق اسی کے ساتھ ہے، اگرچہ رکوع تو ختم ہو گیا۔ عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة۔ اب اتنی سختی کے بعد ذرا ایک امید کی کرن دکھائی جا رہی ہے کہ اے مسلمانوں، یہ بڑا عارضی سا ایک موقع ہے، یہ جد و جہد جو ہے اب کامیابی سے ہمکنار ہوا چاہتی ہے، لیکن اس وقت سب سے زیادہ ثابت قدمی کی ضرورت ہے۔ ذرا سا بھی اگر کوئی پوٹینشل ویکنس جو ہے تمہارے اندر پیدا ہو گئی اپنی ان محبتوں اور دوستیوں اور رشتہ داریوں کی وجہ سے،
تو گویا کہ وہ منزل جو بالکل سامنے آ چکی ہے تم اس سے دور رہ جاؤ گے، پیچھے رہ جاؤ گے، کھوٹی ہو جائے گی منزل تمہاری۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ جیسے ہی یہ منزل سر ہو جائے، یہ مرحلہ طے ہو جائے، جیسا کہ ہو گیا کچھ ہی عرصے کے بعد جب مکہ فتح ہو گیا، اکثریت وہاں کی ایمان لے آئی، جو بیریئر تھا ختم ہو گیا، اب دوستی کرو، اب محبتیں تمہاری قائم رہے۔ یہ تھوڑے سے وقت کی، جب تک یہ جد و جہد کا انقلابی عمل ابھی جاری ہے، ابھی جبکہ انقلاب مکمل نہیں ہوا، ابھی اس کے ثمرات ظاہر نہیں ہوئے، لہذا یہ وقت کڑا ہے، اور اس کڑے وقت میں تمہیں اس حکم پر سختی کے ساتھ عمل کرنا چاہیے۔ لیکن عسى اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منهم مودہ، ہو سکتا ہے، قریب ہے، ان قریب ہوا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اور ان لوگوں کے مابین جن کے درمیان اس وقت دشمنی پیدا ہو چکی ہے، محبت پیدا کر دے، مودت پیدا کر دے، حالات بدل جائیں، وہ ایمان لے آئے، تو اس کے بعد جو ہے، اور یہ جو کشمکش ہے، مقابلہ ہے، محاذ آرائی ہے، یہ ختم ہو جائے، تو پھر تمہارے لیے کھلی چھوٹ ہوگی۔ تم اپنی ان محبتوں کی تجدید کرو، تم اپنی رشتہ داریوں کی تجدید کرو، تم ان کے ساتھ موالات کا رشتہ قائم کرو۔ یہ ایک کٹھن مرحلہ ابھی ہے، اس کو سر کر لو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے ان قریب تمہارے لیے راستے بھی کھول دے گا۔ واللہ قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ واللہ غفور الرحیم، یہ الفاظ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اگر کسی مسلمان کے دل میں ابھی تک اگر کوئی تھوڑا بہت بھی وہ کچا دھاگا بھی اگر بندھا ہوا تھا ان رشتہ داریوں کا اور محبتوں کا، تو ظاہر بات ہے کہ ان آیات کے بعد شدید احساس انہیں ہوا ہوگا کہ ہم سے بڑی خطا رہی اور ہم بڑے غلط رویے میں اب تک مبتلا رہے۔ اس شدید احساس کے پس منظر میں اب گویا کہ انہیں اطمینان دلایا جا رہا ہے، اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے۔ اگر اب بھی تم متنبہ ہو جاؤ، شعوری طور پر اب بھی ان محبتوں اور دوستیوں کے تعلقات کو منقطع کر دو، تو اللہ غفور ہے، جو ہو گیا ہے۔ اسی میں گویا کہ حضرت حاتب ابن ابی بلتع کے لیے بھی وہ نوید جاں فضا ہے جو خطا ہوئی، جیسا کہ میں نے اس تاریخی روایت اور حدیث کے حوالے سے آپ کو سنایا کہ حضور نے فرمایا